رمضان میں پیارا وظیفہ ہونے جا رہا ہے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس سیگمنٹ کو بھی بہت پسند کر رہے ہیں. بڑی پذیرائی مل رہی ہے لوگوں سے اور بہت دیکھا جا رہا ہے ہمارا پیارا وظیفہ کا یہ سیگمنٹ, اور لوگ کافی کالز کر رہے ہیں, میسیجز کر رہے ہیں, بلاگرز بھی بہت خوش ہیں, میں دیکھ رہی ہوں بڑی ویڈیوز لگا رہے ہیں. تو بھائی آپ لوگوں سے یہ بھی کہوں گی, کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جب کالز ہمارے پاس آتی ہیں لائیو کالز, واللہ عالم وہ خود اس طرح کا پلان کرتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات کریں گے, کیونکہ ہماری عوام کو ذرا تفریح لینے کی بہت عادت ہو گئی, وہ ہر چیز میں تفریح لینا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاس جو کالز آتی ہیں, جو کالرز آتے ہیں, ہم وہی کالز اٹھاتے ہیں اور ہمیں نہیں, ہم لوگ جبکہ ہماری ٹیم پہلے ان سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے, وہ وہاں پہ بتاتے بھی ہیں, لیکن جب وہ آن ایئر جاتے ہیں تو وہ کچھ اور بات شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں ہمارا یا ہمارے مولانا صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں, لیکن پھر بھی چلیں کوئی بات نہیں, آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ جو کہ اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی سے, ان کو جو ہے ہم ہمارے آزاد جمیل صاحب جو ہیں مولانا صاحب ان کو بتا رہے ہیں کہ کس کس طرح سے وہ اپنی کون کون سی پریشانیوں سے جو ہے وہ کوئی کون سا وظیفہ کر کے نجات حاصل کر سکتے ہیں. جی مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاں جی, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آپ بتائیں. آج جمعے کا دن تھا. بے شک. اور رمضان کا دوسرا جمعہ ہمیں ملا, صحت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اسی طرح 2 جمعے باقی بھی ہمیں نصیب فرمائے. جیسا کہ آج ہمارا ایک اچھا موضوع تھا, آپ نے بہت شائستگی کے ساتھ بات پیش کی. اصل میں یہ جو کلمات اور وظائف ہے نا, یہ آپ کے مخاطب اور تخاطب کا انداز ہے کہ کس طرح سے آپ مخاطب کرتے ہیں. وہ مغل بادشاہ کے زمانے میں نا, وہ ایک شخص کا نام محمد بشیر تھا, لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے اس کو صرف بشیر کے نام سے پکارا, تو وہ روئے کہ شاید میری اور بادشاہ کے درمیان تعلق میں کوئی کمزوری واقع ہو گئی ہے. تو بڑا اداس رہے کئی دن. تو ایک دن آ کے پوچھا کہ بادشاہ سلامت, آپ نے صرف بشیر کہا, ورنہ ہر وقت آپ محمد بشیر کہا کرتے تھے. تو بادشاہ فرمانے لگے کہ محمد بشیر بھائی, جس دن میں نے آپ کو بشیر کہا نا, اس دن میرا وضو نہیں تھا. میں جب بھی محمد نام لیتا ہوں وضو سے ہو کے لیتا ہوں. اللہ اکبر, کیا بات. یہ ایک بادشاہ کا کانسیپٹ ہے. تو یہ جو تخاطب کا انداز ہے, یہ جو ہم وظائف کرتے ہیں, یہ ہم کہتے ہیں یا اللہ کر دے, یا اللہ کر دے, یا اللہ تو نہیں کرتا پھر بھی کرتے, یا اللہ تو نہیں چاہتا پھر بھی چاہ لے, یا اللہ میں مستحق نہیں ہوں لیکن پھر بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں, یا اللہ میں تیرے در پہ آ گیا ہوں, 1 دفعہ نہیں 2 3 4 5 6, یا اللہ اتنی دفعہ میں کہہ رہا ہوں میری یہ پریشانی ہے, میرا یہ حادثہ ہے اور میرا یہ مشکل ہے, یہ اسے تو حل کر دے, اور اگر تو حل نہیں کر سکتا تو پھر تو کوئی ہے ہی نہیں جو حل کرے. تو جو مضمون تھا دعا, تو دعا مغد العبادہ, عبادت کا مغز, کسی بھی چیز کا اصل, کسی بھی چیز کا اصل. تو اب عبادت کے ساتھ جو اس کا آخری نہج نکلتا ہے وہ ہے نا کہ جو فرض نماز پڑھ لے اور اس کے بعد دعا نہ مانگے, وہ ایسا ہے گویا مزدوری کی ہو سارا دن اور اجرت ملنے کا وقت آئے تو وہ ہاتھ پیچھے کر دے. تو اسی طرح سے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر اینڈ میں ہے دعا, نماز پڑھتے ہیں اینڈ میں ہے دعا, ہر عمل کے آخر میں دعا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حضرت عمر عمرے پہ جا رہے ہیں, اللہ کے نبی کو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فرمانے اے عمر میرے حق میں بھی دعا کر لینا. تو یہ جو دعا ہے کسی کے حق میں, وہ ہے نا کہ اس زبان سے اپنے لیے دعا کرواؤ جس نے گناہ نہ کیا ہو. یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا کرواؤ نہیں, دعا لو. اب میں کہ آپ ایسے کام کرو کہ خود آپ کو لوگ دعا دیں. اس سے بھی میں اگلی بات پہ آ رہا ہوں. ہم دعائیں پڑھتے ہیں, مانگتے نہیں. دعائیں مانگنے کی چیز ہے, پڑھنے کی چیز نہیں ہے. ہم نے ہر چیز کل بنا دی, ہر چیز پڑھنا بنا دیا, ہر چیز رسم بنا دی, جب اس میں تاثیر نہ رہی. حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین, آپ کہتے ہیں کہ جب تم مانگو گے پھر اللہ تمہیں دے گا, یہ بات ہے کہاں ہے؟ یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے, وشرہ وخیرہ من اللہ تعالی, یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے, اٹل ہے. کہ جب لکھا ہے تو پھر مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم بیٹھ جاتے ہیں. جب لکھا ہوا ہے کہ یہ مل کے رہے گا, ہمارا ایمان بھی ہے نا اس چیز پہ.
تو حضرت علی مسکرا کے فرمانے لگے کہ آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوگا کہ تم مانگو گے پھر ملے گا. کیا بات, تم مانگو گے پھر ملے گا. بے شک بے شک. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں شہناز بات کر رہی ہوں. شہناز. جی شہناز. جی میں جویریہ, مجھے نا مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے. میرا بیٹا ہے عاصف نواز. ٹھیک ہے جی, تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے پاپا کی ڈیتھ ہوئی ہے, ماشاء اللہ 30 سال کے ہیں وہ, مگر اتنی ٹینشن میں رہتے ہیں, وہ پریشان اتنے رہتے ہیں. میں اتنا ماشاء اللہ پڑھائی کرتی ہوں اپنے بیٹے کے لیے تاکہ وہ رات کو سکون سے سوئیں, مطلب کہ نیند ہی نہیں آتی, ساری ساری رات دیکھتے رہتے ہیں, جاگتے رہتے ہیں. اس کے لیے مجھے کوئی آسان سا اور وظیفہ بتا دیں تاکہ پڑھوں. عشق محبت کا سلسلہ تو نہیں ہے کوئی؟ پیار محبت میں بھی نیندیں نہیں آتی لوگ؟ نہیں, ڈیورس ہو گئی ہے ان کی. اچھا. تو یہ نا شادی ہوئی تھی ان کے پاپا اپنی زندگی میں کرنے گئے تھے. صحیح ہے. تو بس ان کی شادی کے 2 سال بعد میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو پھر ایک وہ ذمہ داری جو ہوتی ہے نا, پھر وہ ظاہر سے بہو بھی چلی گئی چھوڑ کے نا. تو پھر یہ سارا مسئلہ مسائل ہے. میں اپنے بیٹے کے بہت زیادہ اور دیکھ رہی ہوں, مجھے میرے بیٹے کو دینا ہے. ٹھیک ہے, ابھی مولانا صاحب بتاتے ہیں. جی کیا کہا؟ بیٹا بہت پریشان رہتا ہے, بے چین رہتا ہے. ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی, بیوی بھی چلی گئی, ڈیورس ہو گئی ہے, ساری ساری رات سوتا نہیں ہے, ذمہ داریوں کا بوجھ ہے, پریشان رہتا ہے. اگر مشکلات, مصائب, آزمائشیں اور تکلیفیں بڑھتی جائیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یقیناً آپ اپنے رب سے اپنا ٹوٹا ہوا بندھن, ٹوٹا ہوا رابطہ اس کو بحال کریں. انشاءاللہ یہ مشکل, یہ حال, یہ بہت جلد ٹلنے والا ہے. اس کا ایک آسان سا وظیفہ ہے, آسان سا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل اور اولاد کے لیے بتایا, تو وہ وظیفہ آپ بھی اپنے آل اور اولاد کے لیے کریں. انشاءاللہ انہیں صحت بھی ملے گی, پریشانی سے نجات بھی ملے گی, اور اس تکلیف سے بھی وہ نکل کے آ جائیں گے. اللہ ربنا لا نشرک بہ شیئا, اس کا ورد کریں, بچے کو بھی کہیں, آپ خود بھی ان کے پڑھ کے ان کو آپ ان پہ دم کریں. انشاءاللہ بہت جلد وہ اس آزمائش سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, ایک اور سوال ہمارے پاس ہے آپ کے لیے. عمر اکبر اسلام آباد سے, سبحان اللہ, وہ چاہتے ہیں کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو, اس کے لیے کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ تو آسان ہے, درود شریف پڑھتے رہیں. جی دیکھیں, کچھ لوگوں کا شوق ہے کہ جن کو دیکھا ہم نے نہیں, لیکن ہم نے ان کی یاد میں چہرے پہ داڑھی سجا دی, سر پہ امامہ شریف رکھ لیا, اور ان کی سنتوں پہ ہم چلتے ہیں. وہ ہے نا کہ یہ سنتوں بھرے راستے ہیں, یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یہ ہر مومن کا شوق بھی ہے, ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ آپ کو دیکھ لیں. جس کی خاطر کائنات بنی ہے, تو اس کے لیے تو ظاہر ہے آنکھیں ترس جاتی ہیں کہ میں ان کو ایک نظر, ایک جھلک دیکھ لوں. تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں شیطان کبھی بھی جرأت کر کے میری عکس اور تصویر میں نہیں آ سکتا. تو لہٰذا جس نے بھی دیکھا وہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ہی دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا وظیفہ, روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سوئیں تو آپ نے کم از کم 70 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم روزانہ آپ ورد کریں, اور یہ پڑھ کے آپ سوئیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اللہ کے نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا انشاءاللہ. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی آپ ہی, میں امار بات کر رہا ہوں لاہور سے. تو میرا کوشچن تھا مولانا آزاد صاحب سے نا. جی پوچھیں. جی میں نا تقریباً 3-4 منتھ پہلے میں نے اپلائی کیا تھا باہر جانے کے لیے. تو بٹ جب میں نے اپلائی کیا میری اپائنٹمنٹ آنے والی تھی, بٹ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, پھر میری ٹانگ ٹوٹ گئی. تو 3-4 منتھ ہو گئے. بٹ اس میں بھی رائٹ ناؤ میں اپلائی کرتا رہا, لیکن کوئی نہ کوئی ہرڈل آ جاتی ہے. میرے پیپر سارے کمپلیٹ ہے, سب کچھ کمپلیٹ ہے, لیکن کوئی اپائنٹمنٹ کا ایشو بن جاتا ہے, کوئی رائٹ ناؤ اس طرح سے ایشو آ جاتا ہے. رکاوٹیں آ رہی ہیں مطلب؟ جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے, ابھی بتاتے ہیں. جی ان کے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں کافی, اور باہر جانا چاہ رہے ہیں. تو پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی کیا؟ کلیئر نہیں آ رہی. اچھا, پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا, پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کیا تو کبھی اپائنٹمنٹ نہیں مل رہا. مطلب باہر جانا چاہتے ہیں, بیسیکلی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, کبھی صحت پہ آ جاتی ہے, کبھی کسی اور مسائل پہ آ جاتی ہے.
آپ کو باہر جانا ہے، اپنے ڈاکومنٹس کسی بھی ایمبیسی میں جمع کروانے ہیں، کہیں پر کسی آفس میں آپ نے اپنا کیس سبمٹ کروانا ہے، آپ نے کسی بھی مجسٹریٹ عدالت یا کہیں پر بھی کسی کچہری میں آپ کا کیس جہاں بھی جائے، آپ کی فائل جہاں بھی جائے، آپ اپنی فائل پہ انگلی کے اشارے سے ایک دفعہ کہف لکھیں، یوں کاف ہا، یہ کاف پھر ہا پھر فا، کہف لکھیں، اور اس کے ساتھ ہی دلی دل میں ایک وظیفہ جس کا ورد کرتے رہیں، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفہ پر میری گارنٹی ہے، جس شخص نے بھی جس عمل کے لیے یہ وظیفہ پڑھا ہے، جن کے ویزا کے مسائل تھے ان کے ویزا لگے ہیں، جن کی جاب تھی ان کی جاب لگی ہے، جن کے عدالتوں کے مسئلے تھے وہ حل ہوئے ہیں، جہاں بھی یہ وظیفہ پڑھا گیا، اللہ رب العزت نے اس وظیفے کی برکت سے ان پہ خاص فضل و کرم فرمایا ہے۔ آپ بھی آزما لیں، انشاءاللہ بہت جلد کامیابی ملے گی۔ انشاءاللہ۔ اچھا مجھے بتائیے کہ ایک سوال ہے آیا ہے، جیسے خواتین ہوتی ہیں گھر میں، اور جیسے جس رمضان میں ٹرانسمیشنز نہیں کرتی ہوں تو ہم جاتے ہیں تراویح وغیرہ کے لیے، تو اور گھر میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10-12 خواتین جمع ہوتی ہیں تو سب نماز ساتھ پڑھتی ہیں، تو ایک خاتون جو ہے وہ پڑھاتی ہیں اور ہم پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ کرتے ہیں تو فقہاء نے، محدثین نے اور چاروں ائمہ کے جو مذاہب ہیں اس میں اس کا کسی بھی حد تک کوئی اجازت نہیں ہے۔ البتہ کچھ لوگوں نے ماڈل دنیا کو آگے پرموٹ کرتے ہوئے کہ عورت کو آزادی ہے، بے شک ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں مصلحت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے روک لگائی ہے تو اس میں تو کوئی مصلحت ضرور ہے۔ اسی حد سے تجاوز کرنا یقیناً اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے۔ دیکھیں جیسے اگر گھر میں بہت سارے لوگ خواتین ہیں، جیسے میرے بچے ہیں یا امی ہیں یا میری بہنیں ہیں، اور ہم سب صلاۃ و تسبیح پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ ٹھیک پڑھ ہے، سکتے ہیں، تو پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، ویسے پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھنا چاہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی وہ اس طرح کی وہ ہو، لیکن ایک بندہ پڑھے تاکہ وہ جو گنتی وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے وہ رہے، وہ جو تسبیحات ہوتی ہیں کہ اس میں آگے پیچھے نہ ہو، لیکن یہ معمول نہ بنے، انفرادی طور پہ زیادہ ایک اور بہتر چیز مجھے پوچھنی تھی، جیسے حفظ کرتے ہیں مرد حضرات، حفظ کرتے ہیں تو وہ تراویح پڑھاتے ہیں تو ان کو ریویژن ہو جاتا ہے ان کا، خواتین جو حفظ کرتی ہیں وہ کیسے ریویژن کریں؟ کیا وہ تراویح پڑھتے وقت ریویژن نہیں کر سکتی؟ اور خواتین ان کے ساتھ بھلے امامت نہ کریں لیکن ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ خواتین کی جو تراویح ہے وہ انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ تو انفرادی ہے، جس طرح فرض نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو پھر ان کی نماز گھر میں ہوتی ہے انفرادی طور پہ، کہ اگر وہ گھر اسی میں ختم کریں۔ کوئی حافظہ ہے اگر گھر میں اور وہ روز ایک قرآن کلام سپارہ اگر کروا دیں، زور سے پڑھ لیں، تو کیا نہیں ہو سکتی تراویح؟ وہ تراویح نہیں پڑھا سکتی، البتہ خود اپنی تراویح میں وہ قرآن ختم اور مکمل کر سکتی ہے، لیکن خود نہیں پڑھا سکتی۔ صحیح صحیح۔ کالر ہیں کوئی ہمارے پاس؟ دعا ہے ہماری، ٹھیک جی۔ چاہیے مائک؟ چاہیے آپ کو مائک؟ ایک یہاں رکھ ہی دیا کریں نا، یہاں سے نہ اٹھایا کریں پلیز۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑا اچھی بات بتائی۔ جب تک مائک آئے گا ایک وظیفہ تھا، جی آپ دانت کے درد کا بتا دیجئے، اور سر کے درد کا، درد سر میں بھی مستقل رہتا ہے۔ سر درد سے پہلے نا دانت کا درد بہت شدید ہوتا ہے، وہ ہے نا درد ذے جو کسی خاتون کو ہوتا ہے، اور دانت کا درد، یہ دو ملتے جلتے درد سے یعنی منسوب ہیں۔ اور دل کا درد؟ وہ تو پھر درد اٹھا کہاں سے پہلے، جگر بولا یہاں سے پہلے، دل بولا یہاں سے پہلے۔ تو دانت کے درد کے لیے مجرب عمل ہے، سورہ شعراء کی 130ویں آیت ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ جس دانت میں بھی درد ہے وہاں آپ شہادت کی انگلی ٹچ کر لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، پھر انگلی ہٹائیں، پھر 7 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ والعزیز دانت کا برے سے برا اور سخت ترین درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 1 منٹ ہے، ہم 1 منٹ میں جتنی دعا کر سکتے ہیں۔ ربنا یا ربنا 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 ربنا یا ربنا
ربنا یا ربنا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا